میں سورابایا جانا چاہتا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ ایک بڑا شہر ہے اور اس شہر کی چھاؤنی بھی خاصی بڑی ہے اور یہاں امریکی اور برطانوی فوج کے ہیڈ کوارٹر بھی ہیں اور انڈین آرمی کا ہیڈ کوارٹر بھی غالباً وہاں تھا۔ اس کے باوجود میں سورابایا اس امید پر جا رہا تھا کہ کسی مسلمان گھر میں جا پہنچوں گا اور جب انہیں بتاؤں گا کہ میں انڈین آرمی سے بھاگ کر مجاہدین کے پاس آیا ہوں تو وہ مجھے گلے لگا لیں گے۔ ایسا کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ انڈونیشیا کا کوئی مسلمان مجھے دھوکہ دے گا اور پکڑوا دے گا۔ میرے راستے میں ایک اونچی چٹان آ گئی۔ میں اس خیال سے اس چٹان پر چڑھ گیا کہ اوپر جا کر ہر طرف دیکھوں گا، شاید کوئی آبادی نظر آ جائے۔ اوپر گیا تو بہت دور ایسے آثار نظر آئے جیسے وہ بکھرے ہوئے جھونپڑے ہیں۔ میں نیچے اترا اور اس طرف چل پڑا۔ زمین سے وہ جھونپڑے نظر نہیں آتے تھے۔ ذرا ہی دور مجھے دو جنگلی قسم کے آدمی جاتے نظر آئے۔ وہ دریا کی طرف جا رہے تھے، سوائے چھوٹے سے کپڑے کے جس سے انہوں نے اپنے سطر ڈھانپے ہوئے تھے۔ ان کے جسموں پر کوئی اور کپڑا نہیں تھا، ان کے رنگ سیاہ تھے۔ میں نے انہیں پکارا تو انہوں نے میری طرف دیکھا۔ میں ان کی طرف چل پڑا اور وہ آپس میں کوئی بات کر کے آہستہ آہستہ میری طرف آنے لگے۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں مسکرایا تو ان کے ہونٹوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میرے سر کی، میرے کپڑوں کی حالت دیکھ کر وہ جان گئے تھے کہ میں دریا میں سے نکل کر آ رہا ہوں۔ میں نے دریا کی طرف اشارہ کیا اور پھر بازو گھما گھما کر انہیں سمجھایا کہ میں تیر کر نکلا ہوں اور پھر کہا سورابایا سورابایا، اور پھر ہاتھ اور سر سے اشارہ کیا کہ یہ شہر کس طرف ہے۔ ان میں سے ایک میرے پیچھے آن کھڑا ہوا اور اپنے دونوں ہاتھ میرے کاندھوں پر رکھ کر مجھے ذرا بائیں طرف گھمایا اور پھر میرے پہلو میں آ کر اس طرف اشارہ کیا اور کہا سورابایا ہو سورابایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سیدھے چلتے جاؤ اور آگے سورابایا آ جائے گا۔ میں نے مسکرا کر اور ذرا جھک کر ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ بھی مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ میں اس سمت کو چل پڑا۔ وہ علاقہ دشوار گزار تو نہیں تھا لیکن تیز اور سیدھا چلنا آسان بھی نہیں تھا، کیونکہ اس علاقے میں ڈھیریوں جیسی ٹیکریاں بھی تھیں اور کھڈ بھی تھے۔ زمین کٹی پھٹی تھی اور بچ بچ کر چلنا پڑتا تھا۔ بہرحال میں نے سمت کا خیال رکھا اور راستہ بناتا ہوا چلتا گیا۔ اب تھکن میرے جسم کو توڑنے لگی تھی۔ میں یخ دریا میں تیرا بھی تھا اور پیدل بھی چلتا رہا تھا اور پیٹ بھی خالی تھا، اس لیے تھکن خاصی زیادہ ہو گئی تھی، لیکن میں نے بھوک اور تھکن کو اپنے ذہن اور اعصاب پر سوار نہ ہونے دیا۔ قوت ارادی کو بھی مضبوط رکھا۔ پیاس تو محسوس ہی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ جسم پانی میں سے نکل کر آیا تھا اور فضا میں نمی زیادہ تھی۔ ایک چھوٹے سے کھڈے سے بچنے کے لیے میں اس کے کنارے کنارے گزرنے لگا تو اس کے بالکل ساتھ ایک بڑا درخت تھا۔ مجھے اس درخت کے تنے کا سہارا لینا پڑا۔ میں نے ہاتھ تنے سے لگایا اور ادھر دیکھا نہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ درخت کا تنا کھردرا نہیں جیسے ہر درخت کا ہوتا ہے، بلکہ یوں لگا جیسے میں نے کسی انسان کے جسم پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ انسان کا جسم بھی اتنا نرم نہیں ہوتا۔ میں نے ادھر دیکھا تو کوئی چیز متحرک نظر آئی جس کا رنگ درخت جیسا تھا۔ میں تو جمپ لگا کر 3-4 قدم آگے جا پڑا اور پھر پیچھے دیکھا۔ میرا دل بڑی زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ وہ ایک اژدہا تھا جو تنے کے ساتھ لپٹا ہوا اوپر جا رہا تھا۔ اس کی موٹائی بلا مبالغہ 8-9 انچ تھی، 10 انچ بھی ہو سکتی تھی۔ اس کا منہ ایک ٹہن تک پہنچ گیا اور دم ابھی زمین سے ذرا اوپر ہی تھی۔ اس سے اندازہ کریں کہ اس کی لمبائی کتنی تھی۔ میرا ہاتھ لگنے سے وہ رک گیا اور اس نے منہ نیچے لٹکا لیا تھا۔ میں نے وہاں سے بھاگنے ہی میں عافیت سمجھی۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ انڈونیشیا کے جنگلوں میں درختوں پر رہنے والے اژدہا اکثر پائے جاتے ہیں، لیکن یہ اتنے خطرناک نہیں ہوتے کہ انسان کو ہی نگل جائیں۔ جنگل کے چھوٹے چھوٹے جانوروں کو اور درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں اور ان کے بچوں کو اور ان کے انڈوں کو اپنی روزمرہ کی خوراک بنائے رکھتے ہیں۔ میں وہاں سے تیز چل پڑا جیسے میرے جسم میں نئی طاقت آ گئی ہو۔ مجھے وہ مکان نظر آنے لگے جو میں نے چٹان پر چڑھ کر دیکھے تھے۔ وہاں سے وہ یوں نظر آئے تھے جیسے یہ عام سی قسم کے جھونپڑے ہوں، لیکن یہ جھونپڑے نہیں بلکہ اچھی قسم کے مکان تھے۔ ان میں کچھ ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے اور کچھ الگ الگ تھے۔ گھنا جنگل پیچھے رہ گیا تھا اور دریا تو 6-7 میل دور چلا گیا تھا۔ میں نے بڑا لمبا اور مشکل سفر طے کیا تھا۔ اب آگے درخت تو تھے لیکن دور دور تھے اور مجھے پکا راستہ بھی نظر آ گیا جو اس بستی کی طرف جاتا تھا۔ اس چھوٹی سی بستی کے پس منظر میں مجھے ایک شہر نظر آنے لگا تھا، لیکن ابھی مکانوں کی منڈیریں ہی نظر آتی تھیں۔ میں آگے بڑھتا گیا۔ یہ گھر مسلمانوں کے ہی ہو سکتے تھے۔ سوچا کہ میں کسی گھر کے دروازے پر جا دستک دوں گا اور جب اپنا تعارف کرواؤں گا تو وہ لوگ میرا پرتپاک استقبال کریں گے۔ ایک مکان دوسروں سے الگ اور میرے قریب تھا۔ میں اسی طرف چل پڑا۔ سورج مغرب کی طرف نیچے چلا گیا تھا۔ میں ابھی اس مکان سے کچھ دور ہی تھا کہ مکان کے پچھواڑے سے ایک جوان لڑکی سامنے آئی اور اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے ہاتھ اوپر کر کے ہلایا اور وہ تیزی سے میری طرف آ گئی۔ میں رک گیا۔ وہ اور تیز چلتی میرے سامنے آ رکی اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے پاجامہ سے پہن رکھا تھا
اوپر فراق نما لمبی قمیض تھی اور اس نے سر پر سکاف باندھا ہوا تھا۔ لڑکی جوان تھی اور گورے رنگ کی تھی اور بڑی خوبصورت تھی۔ مسلم، میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ انڈین آرمی، مسلم، مسلم سما سما۔ مردے کا، لڑکی نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ مسلم، مسلم سما سما۔ اس نے اپنے گھر کی طرف اشارہ کیا اور کچھ کہا جس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ آؤ میرے گھر چلو۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ انڈین آرمی، لڑکی نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے بڑی خوشی سے اوپر نیچے سر ہلایا کہ ہاں میں انڈین آرمی سے آیا ہوں۔ اب اس نے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر پھر کہا، مسلم، مردے کا۔ اس نے کچھ اور بھی کہا جو میں نہ سمجھ سکا۔ مکان چبوترے پر بنا ہوا تھا۔ چبوترے کی 4-5 سیڑھیاں تھیں اور باہر برآمدہ بھی تھا۔ میں لڑکی کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ گیا اور لڑکی نے دروازہ کھولا۔ میں اس کے ساتھ اندر گیا تو یہ گھر بڑا ہی صاف ستھرا نظر آیا۔ ہر چیز کرینے سے رکھی ہوئی تھی۔ لڑکی نے مجھے ایک کرسی پر بٹھایا اور دوڑتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ وہ واپس آئی تو اس کے ساتھ ایک آدمی تھا جس کی عمر 50 سال سے زیادہ لگتی تھی۔ اس کا لباس خالصتاً انڈونیشی مسلمانوں جیسا تو نہ تھا لیکن غیر مسلموں جیسا بھی نہیں تھا۔ اس آدمی نے اندر آ کر مجھے بازوؤں میں لے کر گلے لگا لیا۔ پھر اس نے بڑے پیار سے مجھے کرسی پر بٹھا دیا۔ وہ بار بار لفظ مسلم، مردے کا اور مسلم سما سما کہتا تھا۔ میں یہ تو جانتا تھا کہ وہ انڈونیشی زبان بول رہا ہے۔ میں نے اشاروں میں اسے بتایا کہ میں دریا تیر کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ اس آدمی کے ساتھ بات کرتے ہوئے مجھے کچھ سہولت مل گئی کہ وہ کوئی لفظ انگریزی کا استعمال کرتا تھا۔ پھر ایک عورت کمرے میں آئی جس کی عمر 50 سال سے کچھ کم ہی لگتی تھی۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ اس آدمی کی بیوی اور اس لڑکی کی ماں تھی۔ اس نے مجھے اپنے بازوؤں میں لے کر میرا ماتھا چوما، پھر گال چوما اور بٹھا دیا۔ میں نے اشارے سے انہیں بتایا کہ میں بہت بھوکا ہوں۔ یہ عورت تو جیسے تڑپ اٹھی تھی۔ اس نے اشارے سے کہا کہ ٹھہرو، ابھی بندوبست کرتی ہوں۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ یہ عورت ایک ٹرے اٹھائے کمرے میں آئی اور ایک تپائی گھسیٹ کر میرے آگے کر دی اور ٹرے اس پر رکھی۔ یہ چائے تھی اور اس کے ساتھ آملیٹ تھا اور مچھلی تو بے شمار تھی۔ ڈبل روٹی کے سلائس بھی تھے۔ میں تو محفل کے اور کھانے کے آداب بھول ہی گیا اور ان چیزوں پر ہلہ بول دیا۔ جب میرا پیٹ بھر گیا تو میں شرمندگی سے محسوس کرنے لگا کہ یہ لوگ کہیں گے کہ یہ جنگلی کہاں سے آ گیا۔ اس کے بعد لڑکی نے مجھے ایک پاجامہ اور قمیض اور ایک تولیہ دیا اور بازو سے پکڑ کر مجھے اٹھایا اور غسل خانے میں چھوڑ آئی۔ میں بڑے اطمینان سے نہایا، صابن سے اپنا جسم پاک صاف کیا اور تولیے سے جسم پہنچ کر کپڑے پہنے اور واپس اسی کمرے میں آ گیا۔ میں نے دیکھا اس کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ سورج غروب ہو گیا تھا اور کمرے میں ایک لالٹین جل رہی تھی۔ میں نے تنہائی سی محسوس کی اور کچھ دیر انتظار کیا کہ میرے میزبانوں میں سے کوئی نہ کوئی تو کمرے میں آئے گا، لیکن یوں معلوم ہونے لگا جیسے اس گھر میں کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ میں نے سوچا خود ہی باہر نکل کر دیکھتا ہوں۔ پیٹ بھر چکا تھا اور میں نے غسل کر لیا تھا۔ اس سے طبیعت بحال ہو گئی تھی اور میں عجیب سی تازگی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے بند دروازے کو ذرا سا دھکیلا تو دروازہ نہ کھلا، ذرا زور سے دھکیلا تو بھی نہ کھلا اور مجھے پتہ چل گیا کہ دروازہ باہر سے بند ہے۔ کمرے کی ایک ہی کھڑکی تھی جس میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ اس کمرے کے ساتھ دوسرا کمرہ تھا اور ان دونوں کمروں کے درمیان دروازہ تھا۔ میں نے وہ دروازہ کھولا۔ اس کمرے میں اندھیرا تھا۔ مجھے ویسے ہی کوئی وہم سا ہونے لگا۔ میں یہ تو محسوس کر ہی رہا تھا کہ انڈونیشی مسلمانوں کے گھر اس طرح نہیں ہوتے۔ میں نے لالٹین اٹھائی اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں 3 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں اور ایک دیوار کے ساتھ کارنس تھی۔ کارنس پر کچھ چیزیں ڈیکوریشن کے انداز سے بڑی کرینے سے رکھی ہوئی تھیں۔ ایک جوان آدمی کا فوٹو بھی فریم میں لگا ہوا رکھا تھا اور درمیان میں بہت بڑی فریم میں لگی ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پینٹنگ بھی تھی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب کے ساتھ لٹکا ہوا دکھایا گیا تھا۔ یہ سب کچھ خاکے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی ہوں۔ یہ لوگ مسلمان نہیں تھے اور ظاہر ہے یہ ولنیزری تھے۔ تب مجھے لڑکی کا چہرہ یاد آیا جو بہت ہی خوبصورت تھا اور یہ خوبصورتی ولنیزری عورتوں کی ہی ہو سکتی تھی۔ ایک دیوار کے ساتھ ایک بڑی سائز کی الماری رکھی ہوئی تھی۔ میں نے الماری کھولی، اس میں کپڑے اور ایسی ہی کچھ چیزیں رکھی تھیں اور ایک خانے میں 3-4 کتابیں پڑی تھیں۔ میں نے ایک کتاب اٹھا کر دیکھی تو یہ بائبل یعنی انجیل تھی۔ اب تو کوئی شک نہ رہا کہ یہ لوگ مسلمان نہیں۔ الماری میں ایک خانہ نیچے سے اوپر تک لمودرا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بے تحاشا خوشی ہوئی کہ اس میں ایک 2 نالی بندوق رکھی ہوئی تھی اور الماری کے ساتھ کارتوسوں کی بیلٹ لٹک رہی تھی۔ میں نے بندوق اور بیلٹ وہاں سے نکال لی اور الماری بند کر دی۔ میں نے دماغ کو حاضر رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی۔ میں نے سوچا کہ یہ لوگ اچھے خاصے احمق ہیں۔ یہ تو میں سمجھ گیا تھا کہ اس لڑکی نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور اب کمرہ اس لیے باہر سے بند کر دیا کہ مجھے بند کر کے وہ آدمی پولیس کو اطلاع دینے چلا گیا ہے۔ لیکن جاہل آدمی نے یہ نہ سوچا کہ ساتھ والا کمرہ کھلا تھا اور اس میں بندوق اور کارتوس رکھے ہوئے تھے۔ میں واپس اسی کمرے میں آیا اور لالٹین رکھ دی۔ اب مجھے تیزی سے سوچنا اور اس سے زیادہ تیزی سے حرکت کرنی تھی۔ ایک خیال یہ آیا کہ بندوق کے بٹ سے دروازہ توڑ دوں اور بھاگ جاؤں، اور دوسرا خیال یہ آیا کہ
کہ دروازے پر دستک دوں اور گھر کا کوئی فرد آ جائے تو میں اسے بندوق کی نالی پر پوچھوں کہ اپنی اصلیت بتاؤ کیا ہے۔ مجھے یہ صورت زیادہ اچھی لگی۔ میں نے دروازے پر زور زور سے ہاتھ مارے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھلا اور وہی لڑکی اندر آئی۔ وہ ہنستی ہوئی آئی تھی اور اس نے مجھے بازوؤں میں لے لیا۔ میرے ہاتھ میں بندوق تھی۔ میں نے لڑکی کو ہلکا سا دھکا دے کر اپنے جسم سے الگ کیا اور بندوق کی بیرلیں یعنی نالیاں جھکا کر اس میں 2 کارتوس ڈالے اور نالیاں لاک کر دیں۔ نالیاں لڑکی کے سینے کے ساتھ لگا دیں۔ لڑکی ذرا سی بھی نہ ڈری۔ اس نے بڑے اطمینان سے اپنے ہاتھ سے بندوق ایک طرف کر دی اور پھر میرے ساتھ بغل گیر ہو گئی اور میرا منہ چومنے لگی۔ میں نے اسے پھر دھکا دیا اور کہا، ڈچ یو ڈچ۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بار بار کہتی تھی، مسلم می مسلم نو ڈچ، مردے کا مردے کا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا تھا کہ تمہارا باپ اور تمہاری ماں کہاں ہیں، لیکن زبان کی مجبوری تھی۔ بہت اشارے کیے لیکن اس لڑکی نے یہ حرکت کی کہ پاجامہ اتار دیا اور مجھے گناہ کی دعوت دینے لگی۔ سر پر سکاف نہیں تھا اور میں اس کے بال دیکھ رہا تھا جو بڑی کشش والے تھے۔ صحیح الفاظ میں تو میں کہوں گا کہ بال اشتعال انگیز تھے۔ یہ میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں کہ بالنیزی عورتوں کا کردار اچھا نہیں تھا اور وہ راشن، شراب اور سگریٹ کے عوض اپنی عزت پیش کر دیتی تھی اور یہ ان کا کلچر بن گیا تھا۔ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ میرے لیے یہ کتنا سخت امتحان تھا۔ میں کوئی فرشتہ تو نہ تھا، آخر ایک دیہاتی اور فوجی تھا اور گھر سے نکلے ہوئے برسوں گزر گئے تھے۔ میں یہ بھی بیان نہیں کر سکا کہ یہ لڑکی کس قدر خوبصورت تھی اور اس کے جسم میں کیسا جادو تھا، لیکن میں نے آنکھیں بند کر لیں اور اللہ کو دل میں رکھ کر دل ہی دل میں کہا، یا اللہ اس امتحان سے مجھے نکال دے اور یہ ایک معجزہ ہوگا۔ لڑکی نیم برہنہ ہو چکی تھی اور اس نے ایسے انداز سے گناہ کی دعوت دی تھی جسے شاید ہی کوئی جوان آدمی ٹھکرا سکتا، لیکن اللہ نے میری مدد یہ کی کہ اب وہ میری طرف آئی تو میں نے فوج میں جس طرح بیونٹ فائٹنگ یعنی سنگین بازی کی ٹریننگ لی تھی، اس طرح بندوق کا بٹ اپنی کوہنی کے نیچے کر کے پوری طاقت سے اس کے منہ پر مارا۔ یہ ضرب تو کوئی ہٹا کٹا آدمی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ لڑکی پیچھے گرتے گرتے دیوار کے ساتھ جا لگی اور فرش پر گری، پھر اس کے جسم نے کوئی حرکت نہ کی۔ میں کمرے سے نکل گیا۔ اب وہاں رکنا اور مزید تحقیقات کے لیے مکان کو دیکھنا خودکشی کے برابر تھا۔ باہر اندھیرا چھا چکا تھا۔ میں مکان سے نکل آیا اور ایک طرف چل پڑا۔ یہ تو مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ سورا بایا کا شہر کس طرف ہے۔ میں دراصل شہر میں داخل ہو چکا تھا۔ یہ شہر کا مضافاتی علاقہ تھا۔ میں نے سب سے پہلے منہ آسمان کی طرف کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جس نے شیطان کا اتنا سخت حملہ ناکام بنانے کی ہمت عطا فرمائی تھی۔ مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت زیادہ طاقت دے رکھی ہے۔ یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم اس طاقت کو استعمال نہیں کرتے اور ذرا موقع ملتا ہے تو شیطان کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ میں ابھی وہاں سے چلا ہی تھا کہ باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں اور ایک ٹارچ جلی اور بجھ گئی اور یہ آوازیں پھر قریب آنے لگیں۔ ٹارچ تھوڑے تھوڑے وقفے بعد جلتی بجھتی تھی اور پھر میں قدموں کی آہٹ بھی سننے لگا جو بڑی تیزی سے قریب آ رہی تھی۔ میں مکان کی اوٹ میں ہو گیا۔ مکان کے پچھواڑے کی کھڑکی میں روشنی باہر جا رہی تھی۔ اس روشنی میں جب وہ لوگ آئے تو لڑکی کے باپ کو تو میں نے پہچان لیا کیونکہ اسے میں پہلے دیکھ چکا تھا، لیکن یہ اچھی طرح نہ دیکھ سکا کہ اس کے ساتھ 2 آدمی کون تھے۔ کسی حد تک مجھے یقین ہوا کہ یہ ملٹری پولیس کے انگریز سارجنٹ تھے یا ایک آفیسر تھا اور دوسرا سارجنٹ تھا۔ البتہ یہ یقین تو تھا ہی کہ یہ فوجی تھے اور مجھے گرفتار کرنے آئے تھے۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ انہیں لڑکی کا باپ لایا تھا۔ مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ چھاؤنی دور نہیں، لڑکی کا باپ ان فوجیوں کو 1 گھنٹے کے اندر اندر لے آیا تھا۔ میں ایسی پوزیشن میں تھا کہ یکے بعد دیگرے دونوں کارتوس فائر کر کے ان تینوں کو مار سکتا تھا۔ کارتوسوں کے چھلے پھیل کر تینوں کو بڑی آسانی سے گرا لیتے، لیکن وہ موقع ایسا نہیں تھا کہ میں فائر کرتا۔ ان تینوں کو تو میں ختم کر دیتا، لیکن ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی جو میرے لیے بہت بڑا خطرہ بن جاتی۔ وہ تینوں مکان کے دوسرے پہلو سے آئے اور میں دبے پاؤں اپنی اوٹ سے ہٹا اور ایک طرف چل پڑا۔ میں تیز نہ دوڑا کیونکہ میرے قدموں کی آہٹ میری نشاندہی کر سکتی تھی۔ اس مکان سے کچھ دور آ کر میں تیز چلنے لگا اور پھر دوڑ پڑا۔ ایک جگہ رک کر پیچھے دیکھا، ٹارچ کی روشنی مکان سے باہر گھوم پھر رہی تھی۔ وہ لوگ مجھے تلاش کر رہے تھے۔ میں پھر دوڑ پڑا اور اگلی آبادی قریب آنے لگی۔ بندوق اور کارتوسوں کی بیلٹ میرے پاس تھی۔ ذرا غور فرمائیں کہ ان ولنیزریوں کی لڑکیاں انڈونیشیا کی جنگ آزادی کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا رول ادا کر رہی تھیں، اور پھر لڑکی کے باپ کی کارروائی پر غور کریں۔ میں دوڑتے دوڑتے تھک گیا تو چلنے لگا۔
اور زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اچھی قسم کے جھونپڑوں کی بستی شروع ہو گئی۔ میری پریشانی اب یہ تھی کہ میں اندھا دھند کسی دروازے پر دستک دینے سے گھبرا رہا تھا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ گھر مسلمان کا ہی ہوتا۔ میں ایک گلی میں جا رہا تھا تو ایک مکان کے اندر سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ دروازے کے سامنے سے گزرا تو دروازہ کھلا ہوا تھا، آگے صحن تھا اور اس کے آگے برآمدہ تھا اور اس کے آگے کمرہ تھا، اور کمرہ اور برآمدے میں دیے جل رہے تھے۔ یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ مسجد ہے۔ جب میں نے اوپر دیکھا تو 2 لمبے مینار نظر آئے لیکن گنبد نہیں تھا۔ اس گھر میں داخل ہونے سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ میں اندر چلا گیا۔ میں نے پشاوری چپل پہن رکھی تھی، یہ اتاری اور اندر چلا گیا۔ مسجد کے اندرونی کمرے میں داخل ہوا تو ایک آدمی دیا سامنے رکھے تلاوت قرآن مجید کر رہا تھا۔ لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر جا چکے تھے۔ میں آہستہ آہستہ چلتا اس شخص کے قریب گیا تو اس نے قرآن مجید سے نظریں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ میں نے السلام علیکم کہا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ انڈونیشی تھا۔ اس نے یہ تو دیکھ لیا تھا کہ میں انڈونیشی نہیں ہوں اور میں یقیناً ہندوستانی ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اردو سمجھ سکتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے کچھ اشاروں میں اور کچھ الفاظ میں اسے بتایا کہ میں انگریزوں کی فوج سے بھاگ آیا ہوں اور مجاہدین کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اس نے قرآن بند کر دیا اور ایک ہاتھ سے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اور سر ہلا کر اور مسکرا کر خراج تحسین پیش کیا۔ میں اسے اشاروں میں سمجھانا چاہتا تھا کہ مجھے گوریلوں کے کسی کمانڈر تک پہنچا دے۔ معلوم نہیں وہ میری بات سمجھا تھا یا نہیں۔ وہ اتنی سی بات تو سمجھ گیا تھا کہ میں اس کے پاس آیا ہوں اور اب یہ اس کا فرض ہے کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ میرا خیال ہے اسے کوئی حیرت نہیں تھی کہ ہندوستانی فوج کا ایک حوالدار ان کے پاس آ گیا ہے، کیونکہ اس وقت تک انڈین آرمی کے بہت سے مسلمان ان کے پاس پہنچ چکے تھے اور وہ صلیبیوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ اس نے قرآن مجید الماری میں رکھا اور پھر اس نے مجھے اٹھنے کو کہا اور دیا بجھا دیا۔ وہاں سے نکلے تو اس نے برآمدے کا دیا بھی بجھا دیا اور ہم مسجد سے نکل آئے۔ وہ مجھے مسجد کے قریب ہی چھوٹی چھوٹی گلیوں میں گھماتا پھراتا، ایک بڑے مکان کے سامنے جا رکا اور دروازے پر دستک دی۔ دروازہ ایک عورت نے کھولا۔ عورت نے اور اس آدمی نے آپس میں کوئی بات کی اور پھر یہ آدمی مجھے اندر لے گیا اور مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ 2-3 منٹ بعد ایک 1.5 عمر انڈونیشی کمرے میں آیا۔ مجھے اس گھر میں لانے والا اٹھ کھڑا ہوا اور میں بھی اٹھا۔ اس نے اپنی زبان میں میرا تعارف کروایا اور اس شخص نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ اس کے ساتھ بات کرتے یہ سہولت مل گئی کہ وہ ٹوٹی پھوٹی اردو بول سکتا تھا۔ میں نے اسے تفصیل سے سنایا کہ میں کس طرح اپنی یونٹ سے بھاگا ہوں اور کس طرح دریا میں کود کر اس علاقے تک پہنچا ہوں اور ولنیزریوں کے پھندے میں آ گیا تھا، لیکن اللہ نے مدد کی اور میں نکل آیا۔ اس 1.5 عمر انڈونیشی نے مجھ سے کچھ سوالات پوچھے۔ وہ شاید یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ میں جاسوس تو نہیں۔ میں نے بندوق اور کارتوسوں کی بیلٹ اسے پیش کی جو اس نے مسکراتے ہوئے مجھے لوٹا دی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ میں جاسوس نہیں۔ وہ اٹھ کر اندر چلا گیا اور 5-7 منٹ بعد واپس آیا۔ اس کے پیچھے ایک بڑا خوبصورت نوجوان بھی کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے اسے بڑی غور سے دیکھا تو مجھے یوں وہم ہوا جیسے میں بیداری کے عالم میں نہیں۔ وہ نوجوان مسکرایا اور بازو پھیلا کر میری طرف آیا۔ تب میں اٹھ کر اس کی طرف بڑھا اور دوسرے لمحے ہم ایک دوسرے کے بازوؤں میں تھے۔ وہ میرا ساتھی نوجوان حوالدار کلرک عاشق علی تھا، جس کے متعلق رپورٹ دی گئی تھی کہ وہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔